السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھی سننے دیکھنے والا سلامت رہیں۔ بات کر رہی تھی جمعہ مبارک کے متعلق، اور جو مینٹل ہیلتھ والی ٹیم میرے گھر آئی اور اس نے پولیس بلائی، پولیس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اس پہ بات کر رہی تھی۔ تو پیارے ساتھی کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہفتے میں ہماری عید ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں اور بندگی کریں، اللہ کی خوشبو لگائیں، مسجد جائیں اور باجماعت نماز مردوں پہ فرض ہے، عورتوں پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں پڑھنا چاہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اور عورتیں گھر میں بھی کچھ عورتیں جمع ہو کر بھی پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو ان کے چچا کے ساتھ ان کا دوست وہاں سے گزرے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان میرا بھتیجا ہے، اور چھوٹا جو ہے بچہ وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور جو عورت ہے وہ میرے بھتیجے کی وائف ہے، اور یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ ان کے ساتھ چوتھا شخص میں بھی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی ممانعت نہیں ہے، تو کچھ لوگ اپنے پاس سے بھی باتیں بنا لیتے ہیں اور دین میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین میں آسانیاں ہیں، دین میں آسانیاں ہیں، دین میں آسانیاں ہیں، اور ہر دشواری کے بعد جو ہے آسانی آتی ہے۔ اگر دشواری کوئی آ بھی جائے تو اس کے بعد اس کو دشواری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ عالم نشرہ کا جو ہے ترجمہ یہی ہے کہ ہر دشواری کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا، اور آپ کے جو آپ کی اوپر وزن تھا وہ ہم نے اتار لیا، اور ہر دشواری کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو پیارے ساتھی، دین میں آسانیاں ہیں، اور آسان بات کیا کریں، مشکل بات نہ کیا کریں، دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، نہ کہ دور ہٹانے کی کوشش کریں۔ اور دین ایک ہی ہے، اسلام، اور جو نہیں اللہ کو مانتا وہ کافر ہے، اور جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ باقی کوئی اور ہم نے مذہب اپنی طرف سے اختیار کر لیے ہیں اور فرقے بنا لیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے دین کو ٹکڑے کر دیا ہے، اور جس کے پاس جتنا ٹکڑا ہے وہ اسی پر خوش ہے، اور بھلا پوری چیز اچھی ہوتی ہے یا ایک ٹکڑا اچھا ہوتا ہے؟ جتنے بھی فرقے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہے دین کے ہی ٹکڑے انہوں نے کیے ہوئے۔ دین کا کچھ حصہ ایک کے پاس ہے، کچھ حصہ دوسرے کے پاس ہے، لیکن مکمل دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس پہ ہی رہنا چاہیے۔ اور جو فرقہ پرست ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پھر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایک کام کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ کام نہ کرو، دوسرا کام کر رہا ہے، تیسرا کام کر رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کوئی کیا اس میں کیا سچائی ہے، کہاں جھوٹ ہے کہاں سچ ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور جس کے پاس جتنا ٹکڑا ہے اس پہ خوش ہے۔ بھلا پوری چیز اچھی ہوتی ہے یا ٹکڑا؟ کہ آپ ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کھا کر آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، یا آپ پوری روٹی کھائیں گے؟ جتنی آپ کو بھوک ہے اتنی کھائیں گے تو آپ کا جو ہے پیٹ بھرے گا، آپ میں ہمت آئے گی، تو آپ اپنے کام کاج کر سکیں گے۔ تو پوری چیز جو ہے وہی بہتر ہوتی ہے۔ تو اپنی طرف سے نہ دین میں کچھ شامل کرنا چاہیے اور نہ دین میں سے کچھ نکالنا چاہیے، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹی بات کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور پیارے ساتھیوں، اگر کوئی میرا بھائی وکیل سن رہا ہو میری یہ بات جو کہ میں نے کہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ والے آئے تھے، میں نے انکار کیا، انہوں نے پولیس بلائی، پولیس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے وکیل کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا، وہ بھی میں نے بتایا ہے۔ تو میں نے اسی طرح کمپلینٹ ڈالی تھی تو اس کا کچھ نہیں بنا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا ہمارا قانون ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔
تو یہ کیسا قانون ہے کہ ایک مریض کے اوپر، اگر وہ پاگل بھی ہے تو اس کو اگر آپ مار رہے ہو تو اس کو کیا پتا کہ آپ اسے کیوں مار رہے ہو، اس کو مارنے والا تو زیادہ پاگل ہوا نا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہاں پر تو پولیس، ہمارا کوئی قتل ہو جاتا ہے پولیس کچھ نہیں کرتی، ہماری چوری ہوتی ہے پولیس کچھ نہیں کرتی، ہمارے اوپر کوئی حملہ آور آتا ہے پولیس کچھ نہیں کرتی، اور ایک بے گناہ انسان کو گھر بیٹھا ہوا اپنے آرام میں اپنے اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اس کو جو ہے اس طرح مار پیٹ کے تو پاگل خانے میں لے جانا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور پھر میں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے کہ ہماری طرف کوئی دوسرا غیر مرد دیکھے بھی ہاتھ لگانا تو دور کی بات، میرے مذہب کے خلاف آپ کی مردانہ پولیس آئی ہے، تو کم از کم پولیس تو جو زنانہ پولیس تو ہوتی، تو کہتے ہیں اس وقت ہمیں ملی نہیں تھی، ہم آئندہ خیال رکھیں گے، لیکن دوسری طرف وجہ بھی دوسری جب باری آئی تو بھی انہوں نے پولیس جو ہے مرد ہی بھیجی، جب تیسری دفعہ آئے تو بھی مرد ہی آئے، ایک دفعہ بھی زنانہ پولیس نہیں آئی ہے۔ تو اس کا پر نوٹس لیا جائے اور میری مدد کی جائے، اگر کوئی وکیل بھائی سن رہا ہے تو میرا کیس لے لے پلیز، اور اگر کوئی سننے والا جو ہے وہ کسی ایسے وکیل بھائی کو جانتا ہے کہ جو کہ پولیس کے خلاف کیس لیتا ہو تو پلیز وہ اس کو اطلاع کرے اور میری مدد کریں، اور ایسے لوگوں کو معطل ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں مار کر تنہائیں کھا رہے ہوں، اور اگر انسان کی جان ایک بار نکل جائے تو دوبارہ کوئی داخل نہیں کر سکتا، پھر بے شک کوئی کیس جیتے یا ہارے، اور تو کتنے لوگوں کو یہ مار چکے ہیں، اور بعد میں ویلے کرنے سے انسان واپس نہیں آتا، اور ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بار بچ جاؤں، یہ میری قسمت ہے کہ 2 بار اللہ نے مجھے زندگی دی، مجھے اللہ نے بچایا، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک بار تو میرے سینے پہ بیٹھ کے گھٹنے میرے سینے پہ گاڑ کے دونوں ہاتھوں سے گلا دبایا ہوا تھا، تو میں مرنے والی تھی، میں نے لات مار کر اس کو گرایا، میرا گلا چھوٹا تو انہوں نے اوپر سے مجھے بہت مارا، اور دوسری دفعہ آپ نے آتے ہی میرے سر میں ڈنڈا مارا اور دل کے اوپر ٹریس کیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ قتل کا بلا نہیں ہے تو اور کیا، ہمیں گرنے سے بھی چوٹیں لگی، پھر میرے لٹانے کے لیے جو انہوں نے نیچے رکھا اس کے اوپر بھی مجھے انہوں نے مدد نہیں کی، اٹھا کے نہیں رکھا، نرسیں بھی موجود تھی پاگل اسپتال کی، اور یہ ان کا سٹاف ان کو معلوم تھا کہ اس کو چوٹیں لگی، پھر بھی مجھے کہتے ہیں اس کے اوپر تو خود جا۔ انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہے میرے ساتھ پیش آیا ہے، تو جو بھی درد مند دل لوگ رکھتے ہیں، انسانیت کا جذبہ جن کے اندر موجود ہے، وہ پلیز میری مدد کریں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ کسی کے اور کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے، اگر میرے ساتھ پیش آ سکتا ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، یا میرے ساتھ پھر 3 دفعہ ہو چکا ہے، تیسری دفعہ 5ویں دفعہ 4تھی دفعہ پھر بھی بار بار یہ کرتے رہیں گے، اور اس کو بند ہونا چاہیے، اور میری زندگی خطرے میں ہے، پلیز میں آپ کے آگے یہ اپیل کرتی ہوں، میری مدد فرمائیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔